ایھا المقصر متی تتوب، اے کوتاہی کرنے والے تم کب توبہ کرو گے۔ ایپیسوڈ نمبر 6، سچی توبہ کی شرائط۔ سچی توبہ کی کچھ ایسی شرائط ہیں کہ جن کے بغیر نہ وہ صحیح ہوتی ہے اور نہ قبول کی جاتی ہے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، اسلام۔ کافر کی توبہ درست نہیں، کیونکہ اس کا کفر ہی اس کے توبہ کے دعوے کو جھٹلانے پر دلیل ہے۔ کافر کی توبہ یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی۔ اور نہ ان لوگوں کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ النساء 18۔ نمبر 2، خالص اللہ کے لیے۔ پس اللہ تعالیٰ اعمال میں سے نہیں قبول کرتا مگر جو اس اکیلے کے لیے خالص ہو، کسی کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اور کبھی انسان گناہ سے توبہ اس لیے کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جیسے کسی کے پاس شراب کے لیے پیسے نہ ہوں تو وہ پینے سے توبہ کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس قیمت ہوتی تو وہ اس کو خرید کر پیتا، تو اس کی یہ توبہ باطل ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے اس توبہ میں اخلاص نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اللہ کی عبادت اس طرح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ خبردار، خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ الزمر آیت نمبر 2 اور 3۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب کی دعا میں یہ الفاظ بھی شامل ہوتے تھے: اے اللہ، میرے تمام اعمال کو نیک کر دے اور اپنے چہرے کے لیے خالص کر دے، اور کسی کے لیے بھی اس میں کوئی حصہ نہ بنانا۔ نمبر 3، معصیت سے کنارہ کش ہو جانا۔ تو توبہ کی حالت میں گناہوں پر قائم رہتے ہوئے توبہ کے صحیح ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور رہی یہ صورت کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرے، جبکہ اس کی توبہ میں شرطیں پائی گئی تھیں، اور ان میں سے یہ بھی تھا کہ وہ گناہ سے کنارہ کش ہو جائے گا، تو اس کی سابقہ توبہ باطل نہیں ہوگی، مگر اس کو ایک اور توبہ کی ضرورت ہوگی، اور اسی طرح ہوتا رہے گا۔ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب انسان شرطوں کے ساتھ صحیح توبہ کر لے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دوسرا گناہ لکھا جائے گا اور اس کی توبہ باطل نہیں ہوگی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جب وہ صحیح توبہ کر لے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ گناہ کی طرف دوبارہ لوٹے تو اس کو دوبارہ توبہ کرنا ہوگی، اور جب وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو پھر قبول کر لے گا۔ نمبر 4، گناہ کا اقرار کرنا۔ کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی کسی ایسی چیز سے توبہ کرے جس کو وہ گناہ ہی شمار نہیں کر رہا، اس آدمی کی طرح جو اللہ عز و جل کے دین میں ایک ایسا مسئلہ ایجاد کر لیتا ہے جو دین میں نہیں ہے۔ وہ اپنی بدعت کو گناہ شمار ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بدعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے۔
اور واقعہ افق سے متعلق حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، اے عائشہ، مجھے تمہاری جانب سے اس طرح کی بات پہنچی ہے، اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہیں پاک کرنے کا اعلان کر دے گا، اور اگر تم کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہو تو اللہ سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اعتراف کر لے پھر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ متفقن علیہ۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ نافرمانی کا خطرہ بدعت سے کم ہے، کیونکہ اکثر نافرمانی سے توبہ کر لی جاتی ہے، اور جہاں تک بدعت کا تعلق ہے تو اکثر اس سے توبہ نہیں کی جاتی۔ نمبر 5، پچھلے گناہوں پر ندامت۔ اور اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفتیں ہوئیں، ان میں توبہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر اس آدمی کی طرف سے جو نادم ہو، ڈرنے والا ہو، خوف زدہ ہو، اپنے نفس پر اس چیز سے ڈرتا ہو جو اس سے سرزد ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نادم ہونا توبہ ہے۔ احمد ابن ماجہ۔ نمبر 6، لوگوں کے مارے گئے حقوق ان کو واپس لوٹانا۔ اگر معصیت کا تعلق آدمیوں کے حقوق کے ساتھ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے آج ہی وہ اس سے معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کا نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بقدر اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ رواہ البخاری۔ نمبر 7، توبہ حلق میں روح کے اٹکنے سے پہلے واقع ہو۔ اور موت کی علامتوں میں سے ایک علامت گلے میں روح کا پھنسنا ہے، اس میں روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ توبہ موت سے پہلے ہو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ النساء 18۔ اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق میں نہ اٹک جائے۔ ترمذی و احمد۔ میرے پیارے بھائی، موت اور بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی سے اخذ کر لو۔ محروم اور شرمندہ ہونے سے پہلے توبہ کر لو۔ جان لو کہ تم بدلہ پانے والے اور گروی رکھے ہوئے ہو۔ اللہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھو اور پاؤں کے پھسلنے سے ڈرو، کیونکہ جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو تمام لوگ ایمان لے آئیں گے اور ان کو پکا یقین ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی، لیکن اس وقت توبہ اور ایمان فائدہ نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے توبہ کے لیے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے، اس کی چوڑائی کی مسافت 70 سال ہے، اور یہ اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج اس کی طرف سے طلوع نہ ہو، اور اس پر اللہ عز و جل کا یہ قول دلالت کرتا ہے، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا، اور جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ ترمذی، ابن ماجہ، احمد۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے۔